بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ سورہ نساء کی آیات 56 سے لے کے 60 تک کی تلاوت، سید ابو العلا مودودی کے تفہیم القرآن سے ان تمام آیات کا مکمل ترجمہ، اور پھر اپنی جانب سے عمومی مفہوم پہ مبنی منظوم ترجمے کا خلاصہ پیش کروں گا تاکہ تمام چیزیں آپ کو آسانی سے ازبر ہو جائیں۔ لیکن ایک بار پھر عرض کر دوں، تلاوت کلام پاک جب بھی کریں علماء کرام کے کیے ہوئے مکمل ترجمے کے ساتھ کریں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا۔ سبحان اللہ۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے، اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے، استغفر اللہ، تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیا، ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی، اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو۔ ناظرین کرام، انتہائی اہم آیت ہے اور اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلہا۔ مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کو سپرد کر دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو، یعنی تنازع کی صورت میں اللہ اور رسول سے ہدایت لو، رہنمائی لو۔ اور اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پہ ایمان رکھتے ہو، یہی ایک صحیح طریقہ ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی، اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں۔ نعوذ باللہ۔ حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے، بہت دور لے جانا چاہتا ہے۔ اسی لیے اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا بہت لازم ہے۔ صدق اللہ العظیم، صدق اللہ العظیم۔ اب انتہائی آسان اردو میں خلاصہ پیش کروں گا ان تمام آیات کا۔ بے شک جو لوگ کافر رہ گئے وہ جہنم میں جائیں گے، اور جو لوگ ایمان لائے اور دل سے ایمان لائے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، وہ جنت میں رہیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہیں وہاں پاک بیویاں ملیں گی جنت میں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور ایک اہم پیغام اور حکم
کہ اہل امانت کو ان کی امانتیں لوٹا دو، سپرد کر دو، کیونکہ امانت میں خیانت ایک بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور اپنے فیصلے عدل کے ساتھ کرو، اور جب فیصلہ کرنے لگو اور اگر کوئی مشکل آئے تو اللہ اور اس کے رسول سے ہدایت لو، یعنی قرآن کی طرف رجوع کرو، تمہیں انشاءاللہ اپنے ہر سوال کا جواب ملے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کے لیے بس اتنا ہی ناظرین کرام، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔